سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اگر ایک علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ غلط کام کرتا ہے تو دوسرے جو علماء ہیں وہ جناب اس کی حمایت میں نکل آتے ہیں اور پولیس کے اوپر بھی پریشر ڈالتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں جناب اس کے اوپر کوئی کیس میں اس طرح درج کرنا۔ اور جب اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں اور پھر وہاں سے ہٹوا دی جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بندے کے حق میں پھر دوسرے جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس کی جان بچاؤ اور اشتہار چھپوائے جاتے ہیں۔ ایک اشتہار میرے پاس ہی پہنچا، میں کوشش کروں گا، کچھ وہ دیکھنے والا تو نہیں ہے، کافی گندی تصویریں ہیں، لیکن جو بھی مجھے بہتر لگا وہ لگوا دیں گے بورڈ کے اوپر۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں اور جنگ کا ایریا ہے، وہاں پہ ایک 13 سالہ لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہے تھے اور انہوں نے اس لڑکی کی ویڈیو بھی بنائی اور پھر ان کی بھی کسی نے تصویریں بنا لی، کوئی ویڈیو بنا لی، اور پھر وہ جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے اور اب بھی سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ جو اشتہار اب چھپایا گیا ہے، اب میں نام نہیں لیتا ہے اس مولانا صاحب کا، وہ یہ ہے جی کہ اس کی حمایت کے لیے نکلو، یعنی اسے بچانے کے لیے نکلو اور کہو کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، 13 سالہ لڑکی کے ساتھ ہے، اگر اس طرح کا اس کا کوئی تعلق تھا اور اس کی ویڈیو بناتا رہا، اور جو تصویریں ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ بھی کافی قابل اعتراض ہیں۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو ہمارے پاس ہے، وہ مولانا تقوی، وہ بھی اسی طرح کے کام کر رہا ہے اور اس نے تو اسلام کو آپ سب کے علم میں ہے جس طرح پیش کیا ہے، اور جدھر اس کا دل چاہتا ہے وہ ادھر اس کو گھما دیتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو جنگ لگنی ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں ملک میں عذاب آنا ہے۔ اب 13 سالہ لڑکی کے ساتھ اگر یہاں آپ یورپ میں غلط پوسٹ بھی کر دے سوشل میڈیا پہ، آئے دن پاکستانی انڈین پکڑے ہوتے اسٹوڈنٹ انہوں نے یہاں، تو 10-12 سال تک کی سزا یہاں پہ ہو جاتی، مگر کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کا قلعہ جو ہے وہاں پہ یہ سہولت ہے کہ اگر آپ پاورفل اس طرح کہ مذہبی طور پہ لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کی اصلاح کر چکے ہیں، ان کا بیڑا گرک کر چکے ہیں، تو آپ ایک لیڈر ہے وہاں، جس نے جتنا قوم کا بیڑا گرک کیا اتنا بڑا وہ لیڈر ہوگا وہاں، اور اس لیڈر کے آگے پہ پولیس بھی نہیں بولتی، فوج بھی نہیں بولتی، چیف آف آرمی سٹاف بھی نہیں بولتا، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نہیں بولتی۔ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی حالت وہی ہے جو نیچے چل رہی ہے، تو ان کے نزدیک بھی یہ چیزیں جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے۔ پھر جب ان کے اوپر آپ آواز اٹھائیں گے تو عجیب منطق پیش کریں گے، کوئی کہے گا جی 12 سال کی بالغ ہوگی جاتی ہے لڑکی، کوئی کہے گا 10 سال کی ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے 14 سال کی، جس طرح کا انہوں نے شکار ڈھونڈا ہوتا ہے اسی طرح کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس طاقت ہے ان جاہلوں کی جن کے آپ لیڈر ہیں، آپ کو کوئی سزا نہیں ہونی بلکہ آپ کی حمایت میں لوگوں نے نکل آنا، انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں، اس نے کیا ہے، اس کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا اور اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ آپ نے اکثر وہاں پہ علماء دیکھے، اکثر قاری دیکھے، اکثر کئی بڑے بڑے جو لوگ دیکھے، کئی دفعہ وہ بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے پکڑے جاتے ہیں، پھر دوسرے علماء کے جتھے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں تھا، اس کے کنٹرول میں اس لیے نہیں تھا کہ شیطان نے اس کی روح پہ قبضہ کر لیا، ویسے تو ہمیشہ ہی قبضہ ہی رہتا ہے شیطان کا، تو اس وقت یہ بھٹک گیا۔ اور جو اصل میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ سب بچیاں اور بچے جو ان کے قابو میں آتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں۔
بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی، اور اسی قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ اسی قرآن مجید میں مکمل کھل کر ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے اس پر دوسرے لوگ جو ہے وہ خاموش اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک اپنی دعوت تھی، چند دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو یہی بحث ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اس چیز کو گناہ سمجھتے نہیں، وہ کہتے کوئی بات نہیں۔ کبھی چنیوٹ سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب پکڑے کے شراب لے کے جا رہے تھے، وہ بیچ رہے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا تبلیغی جماعت والے جو ہے ان کے جوتے چیک کیے گئے جنوبی پنجاب میں، اس میں چرس، فہیم، گانجا مانجا جو بھی تھا اسے نکلا، پولیس نے پکڑا، اور اس کے بعد یہ کیس منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، یہ ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ٹھنڈ پروگرام میں کیس ختم کرو، لے دے کے جان چھڑاؤ، اور وہ جان چھوٹ جاتی۔ اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، عدل نہیں ہے، عدل کا جنازہ نکالا ہوا ہے، اور لوگوں کو بس اسی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یورپ میں غلط کام ہوتے ہیں۔ اب یورپ میں غلط کام ہوتے ہیں تو یہاں کے قوانین ان کو اجازت دیتے ہیں، آپ کو تو قوانین کیا، آپ کا تو مذہب بھی اس کو اجازت نہیں دیتا۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ علماء ہیں میرے پاس، ان کی آڈیو بھی ہے، وہ کہہ رہے جناب وہ اپنا آرہ الوی نے توہین مذہب کی ہے، اس کے اوپر کیس ڈالا جائے۔ آپ کو پتا ہے میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، اور توہین مذہب کیا کی تھی، غلط تو ٹھیک ہے اس نے جو بھی کیا، مگر ایک سوال ہے، جرم آپ کرتے ہیں یورپ میں، اب یورپ میں آپ کو شراب پینے کی اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستان میں اس کے اوپر کوئی کیس ڈال سکتے ہیں۔ عقل کے اندھو ایک سادہ سا سوال ہے، جس ملک میں جرم کیا جاتا ہے اس ملک کی عدالت کا کام ہے نا، اگر یہاں پہ اس کو اجازت ہے بندے کو جو بات کر رہا ہے اسے کو قانون نے نہیں پکڑا، تو آپ کیسے اسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، سادہ سا سوال ہے۔ تو جا کے وہاں پہ کہنا جی اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دے، اور کافی لمبا چوڑے علماء اکٹھے ہوئے ہوئے، ایک بھی نہیں، میرا 150 اکٹھے کر کے تو پھر یہ اپنا فتویٰ دے دیا گیا۔ اب ان عقل کے اندھوں سے بندہ پوچھے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہاں پہ ایف آئی آر درج کرائی جائے؟ اچھا 295 298 سی جی لگائی جائے ان کے اوپر، اگر انگلینڈ میں نہیں لگتی تو آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر وہ پاکستان میں ہوتے اور پھر آپ نے تو جینے نہیں دینا تھا ان کو۔ تو پاکستان میں جس طرح سسٹم کو چلایا جائے، جو ہم اپنے قوانین پہ، اپنے جو عدل کے مسئلے ہیں ان پر کام نہیں کرتے، لیکن جو دوسرے ملکوں میں کوئی غلطی ہوتی ہے اس پہ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ میں تو خیر اتنے کسی کوئی وکیل ہی بتا سکتا ہے آپ کو کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے کبھی ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ جرم آپ نے یہاں کیا ہو یورپ میں یا کسی دوسرے ملک میں، گاڑی آپ تیز یہاں پہ چلائیں، جرمانہ آپ کو پاکستان جا کے تو اس پہ جی کہ اس کے اوپر جرمانہ ڈال دیں، یہ پارکنگ آپ غلط کریں یا کوئی اور کرمنل کام کرے تو یہاں کی پولیس پکڑ کے اسے سزا دیتی۔ کیونکہ پچھلے دنوں اٹلی میں، انگلینڈ میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ وہ جرم کر کے یہاں سے بھاگے وہاں پہ پاکستان میں، اور پھر یہاں کی پولیس ان کو واپس لے کے آئی، اور جو یورپ کی عدالتیں ہیں انہوں نے پھر سزا سنائی کہ یہ جرم ان کا ہے، یہ ثابت ہو گیا اور ان کو اب سزا دی جائے، اور پھر سنا دی گئی۔ اٹلی میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا پچھلے دنوں۔ لیکن آپ نے کبھی اس طرح کا دیکھا سین پارٹ؟ ان علماء کو جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں پہ نہیں بولیں گے، وہاں پہ حمایت میں نکل آئیں گے، اور جہاں پہ ان کو پتا ہو کہ فتنہ اور فساد ہم نے پھیلانا ہے، پہلے آپ اپنے آئین کو تو پڑھو، اپنے قوانین کو تو پڑھو، اپنے ملک کے عدل و انصاف کے جو سسٹم ہے اسے تو پڑھو۔ بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ کے ایسے ایسے گروہ پچھلے دنوں سامنے آئے جنہوں نے جھوٹے مقدمات درج کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا توہین مذہب میں، ان کی زندگی برباد کر دی، ان کے گھر والوں کی زندگی برباد کر دی۔ تو پہلے اپنی حالت دیکھے
کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور یہی علماء اگر وہاں پہ کوئی مولانا صاحب پکڑے جائے کسی بچے کے ساتھ بدکاری کرتے، وہاں پہ انہیں توہین انسانیت نظر نہیں آئے گی، وہاں پہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ غلط کام کیا، وہاں پہ یہ آئے گا شیطان غالب آ. لیکن دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس پر ان کی بڑی نظر ہے، اپنے ملک پہ کیا بیڑا گرک ہو گیا اس پر ان کا خیال نہیں. یہ جو ابھی میں بتا رہا تھا، یہ تحریک لبیک کے صاحب جو جنگا لے، جن کا میں 13 سالہ بچی کا بتا رہا ہوں، اگر انہیں کہے کہ فلاں جگہ جا کے آپ نے کسی مسجد کے منار گرانے ہیں تو یہ سب سے آگے ہوں، لیڈر ہے. کسی قبرستان کو نقصان پہنچانا تو سب سے آگے ہوں، مگر یہاں پہ انہیں خود حمایت کی ضرورت پڑ جاتی. ظاہر ہے جن لوگوں کو انہوں نے استعمال کرنا ہے پھر ان سے کام بھی لینا، کیونکہ قوم اس قابل ہی نہیں چھوڑی ہوئی آپ نے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز یا تہذیب کر سکے. ابھی دیکھنا یہ سب لوگ کہیں گے زبردست پروگرام ہے، 2-4 ندان آ جائیں گے، وہ کہیں گے اس نے ٹھیک کیا، وہ کہیں گے یا تو ہو سکتا اس سے زیادہ ٹیم انہوں نے تیار کی ہو، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں یہ بالکل بے گناہ ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے. تصویریں ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہے. پچھلے دنوں میں نے وہ آپ کو طارق جمیل کی بھی تصویر دکھائی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں. لیکن دوسروں کو بتاتے جائے کہ آپ کو جا کے دوسری دنیا میں، اگلی دنیا میں حوریں ملیں گی، اگر یہ آپ تو پھر آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ آپ نے نہیں حوریں لینی، آپ کو غلط کام کرتے ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگا لے کہ یہ معاشرہ کہاں پہ جا چکا ہے. باتیں ہماری کڑوی ہوتی ہیں مگر میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا جو سسٹم پاکستان کا ہے وہ صرف مذہبی نفرت اس لیے وہاں پہ پیدا کی جاتی ہے، اور یہ اوپر سے آتی ہے آرڈر کہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اس طرف دھیان لوگوں کا نہ جائے، اسی سیاپے میں پڑے رہے، سڑکوں میں نکلے رہے، کبھی کسی کی مسجد کو گھیرے میں لے لیا، کبھی کسی احمدی کو قصور میں قتل کر دیا، کبھی کراچی میں قتل کر دیا، کبھی کہیں اس طرح کے حملے کرتے رہو اور لوگوں کا دھیان ادھر لگا رہے گا. یہ جاہل عوام ہے، ہم اپنی یاشی کرتے رہیں گے، ہم اپنی پکنک مناتے رہیں گے، اور پھر آپ دیکھ لیں جو حالت بنی گی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے